الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، اما بعد۔ تصوف کی دنیا کے تحت آج ہم بات کریں گے صحبت بولیہ میں حضرت خواجہ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کی خادمہ کے قصے سے۔ خواجہ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ ولایت و معرفت کے امام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب ان کو مقامات عالیہ نصیب فرما رکھے تھے، یہاں تک کہ پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کی گرہ کھول دی تھی، اور وہ مغیبات کی خبریں دیا کرتے تھے، اور کشف و کرامات ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوا کرتی تھی، اور فرماتے تھے کہ تمام اولیاء کاملین وہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کا میزبان ہوں، لیکن علی بن حیتی یہ اس درجے کا ولی ہے کہ میں اس کا مہمان ہوں اور وہ میرا میزبان ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا اونچا مقام خواجہ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا۔ ان کی خادمہ تھی جو زندگی بھر انہوں نے خدمت کی گھر میں، تو جب ان کا وہ وقت وفات آیا تو بیمار تھیں، صاحب فراش تھی وہ خادمہ، تو اس نے حضرت سے فرمایا کہ مجھے کھجوریں کھانے کا دل کر رہا ہے، کھجوریں چاہیے۔ اتفاق اس وقت جو ہے عراق کے اندر کھجوروں کا کہیں دور دور نشان نہیں تھا، تو جب حضرت سے یہ بات کہی کہ کھجوریں چاہیے، تو حضرت جو اپنے مکاشفے میں گئے تو پتہ چلا کہ فلاں بستی کے اندر ایک شخص ہے عبدالسلام، اس کے بعد کھجوریں موجود ہیں۔ تو حضرت نے وہیں بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ عبدالسلام، ہماری خادمہ کو کھجوریں کھانے کا جی چاہ رہا ہے، کھجوریں لے کے آؤ، جو تمہارے پاس ہیں ان میں سے کچھ کھجوریں لے آؤ۔ اسی مقام پر بیٹھے بیٹھے جو بولے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آواز عبدالسلام تک پہنچا دی، اور ظاہری جو مادیت کی جتنے جو ہے وہ حائل تھے وہ معنی ثابت نہیں ہوئے۔ عبدالسلام کو حضرت کی آواز پہنچی تو اسے فوراً کھجوریں کچھ اٹھائیں اور وہاں سے سفر کیا، یہاں تک کہ وہ حضرت کے پاس پہنچا، تو حضرت نے وہ کھجوریں جو خادمہ کو دیں، تو خادمہ نے کھجوریں کھائیں۔ جب کھا کے سیر ہو گئی تو عبدالسلام نے اس خادمہ سے یہ بات کہی کہ تمہارے پاس انواع کی قسمیں یہاں موجود ہیں، طرح طرح کی نعمتیں یہاں موجود ہیں خواجہ علی بن حیتی کے گھر میں، تو آخر تمہیں یہ کھجوریں مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو کہا کہ ایک طرح کا تان سا کیا کہ بھی اتنی نعمتیں ہیں بس اسی سے انجوائے کریں، اب کھجوروں کا تقاضا کیوں کیا آپ نے؟ جی گویا کہ حضرت کو جو ہے وہ مجھے کہنا پڑا کہ بھی یہ کھجوریں لے کے آؤ، تو یہ بات کہی۔ تو اس خادمہ نے کہا کہ دیکھو میں جو ہے وہ ساری زندگی خواجہ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی ہے، ان کی میں نے خدمت کی ہے، اور یہ اس درجے کا ولی ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز جو ہے وہ اس کی کمی اللہ نے نہیں چھوڑی، لیکن یہ کہ تو نے یہ جو بات کہی ہے اس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، لہٰذا اس کا وبال اب تو دنیا میں دیکھے گا کہ تو نصرانی اور عیسائی ہوگا۔ یہ بات کہہ دی۔ تو جب یہ بات کہی تو اس کے بعد وہ شخص چلا گیا عبدالسلام، تو بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ جب واپس لوٹ رہا تھا تو بغداد کی طرف آ رہا تھا، تو راستے میں اس نے کچھ نصرانی اور عیسائی عورتوں کو دیکھا، تو کسی ایک عورت کے اوپر جو ہے وہ عاشق ہو گیا، اس کے دل میں کو بھا گئی وہ عورت، اس سے اس نے جو ہے نکاح کا مطالبہ کیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ تم نصرانی ہو جاؤ، پھر میں نکاح کروں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نصرانی ہونے کو تیار ہوں، نکاح کر لو۔ اس نے اس سے نکاح کر لیا، نصرانی ہو گیا، اور نکاح کے بعد وہیں بغداد میں رہا، اور کئی بچے اور بچیاں بھی اس سے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ زندگی کے آخری ایام جب آ گئے اور وہ اس کا وقت وفات آیا، ادھر جو ہے خواجہ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ عبدالسلام جو ہے اس کا وقت وفات ہے اور بستر مرگ پر ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ نصرانی ہو گیا تھا اور نصرانیت ہی پہ مرنے کا خطرہ ہے۔ تو جب یہ سنا تو حضرت نے اللہ سے دعا کی اور ایک خادم کو بلایا، کہا کہ ادھر آؤ، فلاں جگہ جاؤ، وہاں عبدالسلام ہے اور وہ بیمار ہے، پانی کا گھڑا جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیل دینا، اور اس کو کہنا کہ علی بن حیتی نے تمہیں بلایا ہے، یہ بات کہنا۔ اب جب وہاں پہنچا تو اس کی حالت یہ تھی کہ وہ چل ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس شخص نے
حضرت کی جو وہ بات کی پیروی کرتے پانی کا گھڑا اس کے اوپر ڈالا اور کہا کہ خواجہ علی بن ہیتی آپ کو بلاتے ہیں. تو جیسے پانی اس کے اوپر ڈالا تو اس کی بیماری ختم ہو گئی, رفع ہو گئی, اور وہ بھلا چنگا ہو گیا, کھڑا ہو گیا. اس نے کہا چلو. تو وہاں سے وہ چلا یہاں تک کہ حضرت کے پاس آ گیا. تو جب حضرت کے پاس آیا تو حضرت نے کہا کہ بھئی تم جو ہے کس گمراہی کے راستے پر ہو اور اس کی وجہ کیا بنی؟ تم نے وہ جو خادمہ, اچھا وہ خادمہ فوت ہو چکی تھی, وہ بس سے مرگ پہ تھی, کہا اس خادمہ کو تم نے دل دکھایا ہے. تو ولیوں کا دل دکھانا تو بہت بڑی چیز ہے, ان کے خدام کا بھی اگر دل دکھا دو گے تو دنیا میں اس کا وبال دیکھو گے. یہ اس کا وبال تھا کہ تم سے اللہ تبارک و تعالی ایمان چھین لیا, لیکن اب پھر سے تم ایمان کے اندر آ جاؤ. تو اسے اسی وقت کلمہ پڑھا, یہاں تک اس کی بیوی, اس کی بچیاں سب کے سب اسلام کے اندر داخل ہو گئیں, اور اسی حالت میں عبدالسلام نے زندگی گزاری یہاں تک کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا. اس پر جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ دیکھو اولیاء اللہ کو ایذا دینا, تکلیف دینا, اس کا وبال دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں. چاہے کہ اولیاء اللہ ان کے خدام اور ان کے ساتھ منسلک جو لوگ ہیں ان کو بھی اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وبال دنیا میں ظاہر کرتے ہیں. تبھی تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ من عاد علی ولین, جسے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی فقد آذنت بالحرب, میرا اس کو اعلان جنگ ہے. تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کسی ولی کو ایذا دینا اس قدر تکلیف دے ہے, یہاں تک اس کے ساتھ منسوب جو لوگ ہیں ان کی بھی اگر دل آزاری کی تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اولیاء کاملین کا مقام کتنا اونچا ہے. تبھی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان اور منقبت کو بیان کیا ہے. جی ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر.